सारी कायनात का खालिक, मालिक, हाकिम, मुदब्बिर, मुंतज़िम और बालाधार है। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से क़यामत तक आने वाले इंसानों को दुनिया और आखिरत में निजात का रास्ता मिला है। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, ये हम सब के लिए सादत की बात है कि इस वक्त हम माह ज़िलहिज्जा के अय्याम से गुजर रहे हैं। इसलिए कि मुस्तक़बिल करीब में आलम इस्लाम से कोने कोने से फर्जंदान तौहीद, मरकज़ तौहीद के गिर्द जमा हो चुके हैं। अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ वो मरकज़ तौहीद के पास पहुँच चुके हैं और अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ मरकज़ तौहीद की जो है गलियाँ और फ़िज़ा जो गूंज रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हज की सआदत हासिल करने वाली ये मुबारक हस्तियाँ जब बारगाह खुदाबंदी के इस तौहीद के मरकज़ के करीब जाते हैं तो कहने वाले कहते हैं कि खाना काबा को देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। ये इस बात का मज़हर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो निशानी है खाना काबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो हज की सआदत हासिल करते हैं और उसके फ़राइज़ अदा करते हैं, वाजिबात अदा करते हैं, तो वहाँ से लौटने के बाद उनकी हालत ऐसी ही होती है जैसे अभी उन्होंने माँ के पेट से जन्म लिया। ये खाना काबा को देखते सी आंखों का रवा होना इस बात का सबूत है कि दिल जो ख़वासतों से भरा हुआ था वो अब पाक होना शुरू हो गया है और उसकी पाकीज़गी आंखों से रवा हो गई। हज़रात गिरामी, बावजूद इसकी के भी हमें मोहतरम अमीर हल्का को सुनना है। अमीर हल्का की हिदायत पर मैं इसके सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका को मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान फरमाया है। सूरह अल-अनाम, सूरह मरियम, सूरह अंबिया और सूरह साफ़ात, इन तमाम सूरतों में बयान की सीरत मुबारका को इजमालन अगर हम बयान करें इख्तिसार के साथ तो यूँ कहा जा सकता है कि आज से 4.5 साल पहले इराक़ के शहर ऊर में एक ऐसे घराने में जो कि बुत तराश है, बुत फरोश है और बुत परस्त है, ऐसे घर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको होश संभालने के बाद कुरान मजीद आप अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत का इब्तदाई ज़माना बयान फरमाता है तो वो होश संभालने के बाद शुरूही से शिर्क से बेजारी उनके अंदर पाई जाती है और हक़ की जुस्तजू का जो तो कैफियत उनके अंदर मौजूद है। लिहाजा जब वो इस तरह की सूरत देखते हैं और ये देखते हैं कि जहाँ बुतों को पूजा जाता है, घर ही में नहीं पूजा जाता है, बस्ती में उसकी जो है तो इबादत करती है, पूजा पाठ करती है, न सिर्फ बुतों को पूजा जाता है बल्कि सितारों की भी पूजा की जाती है, चाँद को भी देवता माना जाता है और सूरज की भी इबादत की जाती है। ये सारी सूरत देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस कैफियत के साथ एक दिन तारों की निगाह डालते हैं तो कहते हैं कि ये लोग इसकी पूजा पाठ करते हैं, हो सकता है हमारा मामूल। लेकिन जैसे उसकी झिलमिलाहट ख़त्म हो जाती है तो कहते हैं कि बुझने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चाँद पे निगाह डालते हैं तो कुरान कहता है कि उसके बारे में वो कहते हैं कि हो सकता है हमारा माबूद हो, इसलिए उससे बड़ा है। लेकिन जैसे वो गुरूब हो जाता है तो कहते हैं कि डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। तो कुरान कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सूरज पे निगाह डालते हैं और कहते हैं कि ये उनसे बड़ा है, दुनिया को रोशनी फराहम करता है, गर्मी फराहम करता है, हो सकता है हमारा माबूद हो। लेकिन जैसे सूरज डूब जाता है कहते हैं कि डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। और जब तक उस जुबान से निकलता है कि इन्नी बच्चा तो वजह बिल्लज़ी फतर समावात की बनाता को हमारा मिला मुश्किल कि मैंने यकसू होकर अपना रुख उस परवरदिगार की तरफ कर लिया जो ज़मीन और आसमानों का खालिक है और मैं शिरक करने वालों में से नहीं। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे हक़ मुंकशिफ हो गया, अल्लाह की पहचान हो गई, वहदानियत का यकीन हो गया तो वो खामोश नहीं बैठते, अपने वालिद मोहतरम से कहते हैं कि अब्बा जान, जिनका नाम आदर कहा कुरान ने, अब्बा जान ये किन चीज़ों की तुम इबादत करते हो जो तुम्हें ना नफ़ा पहुँचा सकती है ना नुकसान पहुँचा सकती है। तो उनका वालिद कहते हैं कि बेटा ये हमारे बाप दादा से होता चला आ रहा है तो इसमें मुदाखलत मत कर वरना तुझे घर से निकाल दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये अपनी कैफियत को लेकर के बस्ती में जाते हैं, लोगों से तौहीद की दावत पेश करते हैं, लोग भी उनका इनकार करते हैं, झुकना देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उनकी उस बस्ती के अंदर एक ऐसा बुतकला है
جہاں پر مختلف کاموں کے بت بنا کر رکھے گئے ہیں. کوئی فلاں کام کا بت ہے, کوئی فلاں کام کا بت ہے, فلاں کام کا بت ہے. اور اس پیریڈ میں بستی کے تمام لوگ کسی یاترا پہ چلے جاتے ہیں. یاترا پہ جانے کی خبر ملتے سے ابراہیم علیہ السلام بت میں داخل ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آج دیکھتے ہیں کہ تمام بتوں کے اندر دیوی دیوتاؤں کے سامنے جو ہے مٹھائیاں رکھی ہوتی ہیں, پکوان رکھے ہوتے ہیں, جو اس وقت بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. یاتراؤں کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے. یہ کوئی آج کی پنڈرپور کی یا شیگاؤں کی یاترا نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اس وقت سے یاترا ہو رہی ہے. اور جو میوے اور اس طرح کے پکوان اور مٹھائیاں جو بتوں کے سامنے رکھی جاتی ہے وہ آج کی نہیں ہے, بلکہ تب سے ہوتی چلی آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جواب نہیں ملتا ہے تو سوال کرتے ہیں کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو جواب نہیں ملتا ہے تو پھر ایک ہتھیار اٹھاتے ہیں اور ساروں کے سر قلم کر دیتے ہیں اور بڑے بت کے ہاتھ میں ہتھیار تھما کے سر چلے جاتے ہیں. بستی کے لوگ جب واپس لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بتوں کا حال کس نے بنا رکھا ہے تو آپس میں چہمگیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے جو ایک توحید کی دعوت دیتا ہے, شرک و بت پرستی سے بچنے کی دعوت دیتا ہے. تو لوگوں نے کہا بلاؤ اسے. نمرود کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کیسا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور انسانوں کو موت عطا کرتا ہے. تو نمرود کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. جسے چاہتا ہوں میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں میں زندگی بخش دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد دوسری بات اس سے کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, مغرب میں ڈبوتا ہے. تو اگر خدا ہے اور تیرے میں طاقت ہے تو کبھی تو جو ہے سورج کو مشرق مغرب سے نکال کے بتا اور مشرق میں ڈبو کو بتا. وہاں مایوس ہو جاتا ہے, لاجواب ہو جاتا ہے. جب کوئی ہٹ دھرم لاجواب ہو جاتا ہے تو اس کی تک مار جاتی ہے اور وہاں پر وہ بولے چالے کرنے لگتا ہے. یہی بات اس وقت نمرود اور اس کے حواریوں نے طے کی کہ اب ابراہیم کا کام تمام کر دو. اس کے حکم سے ایک عذاب تیار کیا جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کچھ فرشتے بھی ان کے پاس روایت میں بات کی کہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم کی آگ میں ڈالے جا رہے ہو, اگر تم کہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کوئی فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کہ اے فرشتوں, میرا رب مجھے جانتا ہے کہ میں کس پیغام کو لوگوں سے پیش کر رہا ہوں. وہ مجھے جانتا ہے اگر وہ میرے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں جل کے اس کے بارگاہ میں آ جاؤں تو مجھے یہ عزت ہے. اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ آگ کو ٹھنڈی کر دے. حضرت اللہ وہ اس میں آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں اور اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر, لیکن سلامتی کے ساتھ. ایسی ٹھنڈی مت ہو جائے کہ ٹھٹر کے اور نقصان پہنچائے, بلکہ ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی کے ساتھ, سلامت رکھ ان کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے جس آگ کو اللہ تمازت عطا کی ہے اللہ کے حکم سے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سلامتی کے ساتھ ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور نکلنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر سے مجھے نکال دیا گیا ہے, بستی کے لوگ نے مجھے انکار کر دیا ہے, وقت کی حکومت نے مجھے آگ میں ڈال دیا ہے, اب میرا رہنا یہاں مناسب نہیں ہے. تو وہ شام جاتے ہیں, فلسطین جاتے ہیں, مصر جاتے ہیں اور توحید کا پیغام لوگوں کو پیش کرتے چلے جاتے ہیں. یہ پیغام حق کا پیغام, میرا پیغام ہے توحید پیش کرتے ہوئے ان کی عمر اب 86 برس کی, یہ 92-93 برس کی ہو جاتی ہے. تم کو احساس ہوتا ہے کہ رب العالمین میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں اس مشن کے لیے کوئی اپنا ساتھی چاہتا ہوں, میرا جو ہے تو کوئی نائب چاہتا ہوں, میرا نیابت کرنے والا چاہتا ہوں. لہٰذا ان کو احساس ہوتا ہے, وہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین رب حب لی من الصالحین, مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو تاکہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے اس مشن کو جاری و ساری رکھ سکے. یہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں بھی اور پہلے دور میں بھی جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں دعائیں کرتے ہیں اور کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں, تو لڑکیوں کی دعائیں آج تک نہیں سننے کو ملی کسی کے ذریعے. دعائیں سننے کو ملتی ہے تو لڑکوں کے بارے میں سننے کو ملتی ہے اور اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ لڑکا چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارے خاندان کا چراغ بنے, لڑکا چاہیے اس لیے کہ ہماری دولت کی جاتی حفاظت کے نام بنے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے تمام ماں باپ کو سبق دیا ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں ایمان والے ہیں تو اپنے بعد اپنے رب کے مشن کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اپنی اولاد اور خاص طور سے لڑکے کے لیے دعا کریں رب حب لی من الصالحین. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ایک حلیم اور بردبار بچے کی بشارت دی اور حضرت اسماعیل جیسا چاند سا بیٹا ان کو عطا فرمایا. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آزماتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تب اب تم اپنے شریک حیات حضرت حاجر علیہ السلام کو اور اپنے جو ہے لخت جگر اپنے جو ہے بچے کو حضرت اسماعیل کو ایسے جنگل اور بیابان میں چھوڑ دو جہاں نہ چرند ہے, نہ پرند ہے, نہ دانا ہے, نہ پانی پانی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزماتا ہے کہ میرا خلیل کیا بچے کی محبت میں میری توحید کی دعوت سے کہیں رک تو نہیں جائے گا. تو رب العالمین کے حکم سے آپ ان کو وادی زیدرا میں چھوڑتے ہیں جہاں آج کے دور میں حج کیا جاتا ہے, مناسک کے حج ادا کیے جاتے ہیں. وہی حرکات و سکنات جو حضرت حاجر علیہ السلام نے کے ذریعے سے ہوئی تھی, وہی حرکات جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی تھی, وہی اعمال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی تھی, وہی وادی زیدرا ہے جہاں پر خانہ کعبہ اس کے اطراف میں پہنچ کر لوگ جو ہے حج کی شہادت حاصل کرتے ہیں. وہی حرکات و سکنات کو دہراتے ہیں
جو عزیز ترین بندوں نے اللہ کے بندوں نے وہاں پر انجام دیتی ہے، وہاں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیتے ہیں. ہماری ماں پوچھتی ہے کہ اے نبی خدا کس کے بھروسے ہمیں بیت عزیز میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تصور کریں کتنا جذباتی منظر ہے. ایک والد محترم ہے، ایک شوہر تاجدار ہے، اپنی اپنے لخت جگر کو، اپنی شریک حیات کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے. اس وقت اگر اس کی بیوی کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی ہو تو اس کی حالت کیا ہو رہی ہو، کیا سوچ رہے ہو گے، کیا ان کے جذبات ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام رک جاتے ہیں، پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں بچے کی محبت کہیں ہو جائے تو غالب نہ آ جائے اور اپنے مشن سے میں رک نہ جاؤں. دوبارہ ہماری ماں پوچھتی ہے کیا ہے نبی خدا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جواب میں ان کی مٹی ہلاتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. جب ہماری ماں کہتی ہے کہ اے نبی خدا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جائیے اپنا کام کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کام پہ، اپنے مشن پہ، دعوت توحید کے سلسلے میں نکل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مرتبہ پھر ماں باپ اور بیٹے اور بیوی کی جو ہے تو ملاقات کا وقت آتا ہے. دیکھتے ہیں کہ بیٹا اب جو ہے تو 10-12 سال کی عمر کو ہو گیا ہے، کندھے کے برابر آ گیا ہے. وہ جو ہے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن چکا ہے تاکہ مشن کو جاری رکھنے میں ان کی مدد کر سکے. اسی اسنا میں ان کو خواب دکھتا ہے جو سورہ صافات کا اللہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں ایک دن دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. جاگنے کے بعد پوچھتے ہیں اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. تفسیر میں بات کہی گئی ہے کہ یہ خیال پوچھنے کی نوبت نہیں تھی، ان کو ضرورت نہیں تھی وہاں پر، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں نے اپنے رب سے جو دعا کی تھی رب ھب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو. وہ صالحیت کی سطح کی ہو جاننے کے لیے سوال کیا گیا. تو جواب میں بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان کر ڈالیے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیتے ہیں اور گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں تو ندا آتی ہے کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی اجازت دیتے ہیں. اور ان دونوں تینوں کے جو ہے تو ان حرکات و سکنات و اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ اور معمول کر دیا، یادگار بنا دیا. سلام ہے ابراہیم پر، ابراہیم ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی اجازت دیتے ہیں. یہ بات اللہ نے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم السلام اس دعوت توحید کے سلسلے میں اپنے گھر سے بے گھر کیے جاتے ہیں. اپنے جو ہے تو جان کا معاملہ آتا ہے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دعوت توحید سے سودا نہیں، کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اگر ہجرت کرنی پڑتی ہے تو وطن کو چھوڑنے کے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت سے بات نہیں آتی. لوگ دائیں پر اپنے بیٹی کی قربانی مانگی جاتی ہے، اسی طرح میں چھوڑنے کی بات کہی جاتی ہے تو بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے اس توحید کے پیغام کو پیش کرنے سے وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. وقت آنے پر ہم بیٹے کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ قربانی دے رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، لیکن جو ہے تو اس میں بھی کمپرومائز نہیں کرتے، اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور گویا وہ اپنے سماج کو پیش بھی کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات میں کہ ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھوڑا لیا. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے تو بچے کی قربانی مقصود نہیں تھا اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ جذبہ دیکھنا چاہتا تھا. رب العالمین یہ میرا خلیل میرے اس توحید کے پیغام کو لے کر کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت پر چاہے اس کی قوم اس کی جو ہے تو اپنی اقربات کی پرستی جو ہوتی ہے، رشتہ داروں کی جو پرستی ہوتی ہے وہ غالب تو نہیں آتی ہے تو اس کو جو ہے تو قربان کر دیتے ہیں. وطن پرستی انسان پہ غالب آتی ہے لیکن وطن پرستی کو قربان کر دیتے ہیں. مادہ پرستی جو والد محترم کے حوالے سے ان کو مل سکتی تھی تو مادہ پرستی کو قربان کر دیتے ہیں، وطن پرستی کو قربان کر دیتے ہیں. گویا یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ محبت اچھا بچوں کے سلسلے میں ماں باپ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بچے اور بیوی کی محبت کو بھی اللہ کی محبت پہ قربان کر دیتے ہیں. وہ ایک ایسی عظیم جو ہے تو قربانی حضرت ابراہیم السلام نے اسماعیل السلام نے پیش کر دی کہ اس سے بڑی قربانی اب قیامت تک ہو ہی نہیں سکتی. لہذا ان قربانیوں کے یاد میں اب جو ہے تو عید الاضحیٰ حج کی سعادت بھی حاصل کی جاتی ہے، اور جو لوگ حج کو نہیں جا سکتے وہ اپنے اپنے مقام پر دوگانہ عید ادا کر کے قربانیاں پیش کرتے ہیں. حضرات گرامی اس پہ ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ آج کی اس پراشوق دور میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں شرک و بت پرستی کا جو تو اڈا ہے، مرکز ہے، یہاں پر 33 کوٹی دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے اور توحید پرست یہاں 25-30 کروڑ کی تعداد میں بستے ہیں. ہم سب کے لیے عید قرباں، عید الاضحیٰ اور یہ دادا اسماعیل السلام کی قربانیاں ہم کو سبق دیتی ہے کہ جس شرک کے میدان میں آپ اور ہم رہتے ہیں ہم اپنے توحید کی اس کیفیت کو محسوس کریں اور معلوم کریں کہ ہم کس درجے میں. اور اس شرک و بت پرستی میں ڈوبی ہوئی انسانیت جس کے نتائج اور کڑوے کسرے پلم چک رہے ہیں، یہ شرک و بت پرستی میں ڈوبی ہوئی انسانیت انسان کے خون کے پیاسے ہو گئے. یہاں ماب لنچنگ ہو رہی ہے،
यहाँ तौहीद के मराकिज़ को मिटाकर यहाँ पर बुतकदे बनाए जा रहे हैं, यहाँ मुस्लिम रसूलुल्लाह को कमर्शियल कोड में बदलने की कोशिश हो रही है, यहाँ हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है, यहाँ पाकीज़ा ग़िज़ाओं पे पाबंदी लगाई जा रही है, यहाँ पर जो है तो बिल्डोज़र से घर जो है तो ख़त्म किए जा रहे हैं, यहाँ मस्जिदों को जो है तो गिराया जा रहा है, मदारिस को जो है तो गिराया जा रहा है, मकानों को गिराया जा रहा है, और इस तरह की एक ज़बरदस्त किस्म की इंसान का दुश्मन बन गया है। गोया ऐसा महसूस होता है कि ये इंसानों का नहीं बल्कि कोई और माशरा बन गया है। ये शिर्क के कलवे का से फल है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ईद कुर्बान और हज का ये पैगाम हम सारे मुसलमानों के लिए है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस तौहीद परस्ती की कैफियत को जो है अपने दिल में झांक कर देखें हम किस मुकाम पे खड़े हैं, और जानकर उसको महसूस करें कि जब हमारे हाजी साहबान मैदान अरफात से निकल रहे होंगे तो उनको पैगाम मिल रहा होगा कि अब इस मैदान तौहीद के मरकज़ से निकलने के बाद, अपने अपने मुकाम पे जाने के बाद, अब इस बात का अज़्म लेकर चलना है, ये पैगाम लेकर चलना है कि अपने अपने मुकाम पे जाने के बाद आपको जो है तौहीद का पैगाम को आम करना है। इस पैगाम में तौहीद काम करने का मैसेज लेकर और प्रेरणा लेकर, मोटिवेशन लेकर वो वहाँ से निकलते हैं। ठीक इसी तरह हम सब मुसलमानों के लिए ईद उल अज़हा के बाद जो हम कुर्बानियाँ करते हैं, हम सब के लिए सबक है कि जब जानवर के गले पे जब तो छुरी रखी जाती है तो जो छुरी गर्दन पे रखी जाती है, लेकिन एक कुर्बानी देने वाले का जज्बा इस तरह जो है तो अंदर से पैदा होता है। ये छुरी जानवर के गले पे तो नजर आ रही है, लेकिन है अल्लाह गवाह है ना, मैं छुरी जो है ख्वाहिश नफ्स की बंदगी पे चला रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला गवाह है ना, मैं वतन परस्ती पे छुरी चला रहा हूँ, मैं कौम परस्ती पे छुरी चला रहा हूँ। अब मैं सिर्फ तौहीद परस्त हूँ, इस तौहीद परस्ती के साथ कोई और परस्ती काम नहीं करेगी। इस जज्बे के साथ हमको कुर्बानियाँ देना है, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ना है, और जो है तो ये हज के फरीज़े को अदा करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे असना को मज़ीद समझने को और फ़िक्र करने और शऊर के साथ उसकी अदायगी के लिए हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।